نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال الله تعالى في كتابه المجيد ومن يهد الله فهو المهتد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و انعام اور احسان عظیم ہے کہ جس کی خاص توفیق سے ہم جیسے گناہگار عاصیوں کو اس رب کریم نے ایک بار پھر اپنی دہلیز پر حاضر ہو کر عبادت اور بندگی کی یہ توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو جو جمعۃ المبارک کے موقع پہ ہونے جا رہی ہے، اس کا عنوان جو رکھا ہے وہ زندگی کیسے بدلے۔ اس کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہمیں قرآن جیسی ہدایت عطا فرمائی اور اپنے محبوب مکرم نبی مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء پر جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا رستہ دکھایا، دلوں کو زندہ کیا اور دنیا کو اللہ کی معرفت سے روشناس کروایا۔ آج کی اس نشست میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسان اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جائے تو وہ زندہ کیسے ہوتا ہے، ہدایت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور پھر آخر پہ یہ بھی دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم جائزہ لیں گے اپنے دل کا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہدایت کی حقیقت کہاں ہے۔ قرآن کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ بندے کو کیسے اپنے قریب کرتا ہے، دل کی تبدیلی کیسے شروع ہوتی ہے، دنیا دل سے کیسے نکلتی ہے، اور گناہ ہو جائے تو اس پر شرمندگی کیوں پیدا ہوتی ہے، ماحول کیوں بدل جاتا ہے، آزمائش کا راز کیا ہے، دعا کیوں بدل جاتی ہے، اور آخر میں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دعوت اگر آ چکی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، ہدایت
صرف رستہ دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کو اللہ رب العزت کی طرف موڑ لینے کا نام ہے۔ میں نے شروع میں آغاز میں 2 آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوگوں، اس میں کوئی شک نہیں کسی کو ہونا چاہیے کہ میں خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ القحف کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دے تو پھر وہی حقیقی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہدایت ہے کیا؟ جب ہدایت کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی تصور قائم ہوتا ہے کہ ہدایت سے مراد سیدھا رستہ ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہدایت صرف رستہ دکھانے کا نام نہیں ہے، ہدایت دل کو اللہ کی طرف موڑ لینے کا نام ہے۔ اس پر قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فرمایا کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں تو اس کو سیدھا رستہ دکھا دیتا ہوں، نہیں، فرمایا کہ میں اس کا دل کھول دیتا ہوں۔ پتا چلا کہ تبدیلی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اللہ کی ہدایت کس طرح آتی ہے؟ اللہ کی ہدایت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہدایت ہمیشہ ایک ہی انداز میں کبھی نہیں نصیب ہوتی، ہر شخص کے ساتھ مختلف طریقہ اور مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی قرآن کی ایک آیت انسان کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ہدایت ہمیشہ ایک ہی انداز میں نصیب نہیں ہوتی، مختلف انداز، مختلف طریقے، مختلف اوقات اور ہر شخص کے ساتھ مختلف انداز میں اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے۔ تو کبھی تائیدار امام الانبیاء کی ایک حدیث سنی، اس نے دل کو جھنجھوڑ دیا تو اس کی کایا پلٹ ڈالی۔ کبھی کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھے اور اس کی ایک بات سنی، ایک جملہ سنا، تو اس ایک نصیحت نے، ایک جملے نے اس انسان کی برسوں کی غفلت کو ختم کر دیا۔ یعنی کبھی ایک آزمائش اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی ایک بیماری اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کبھی ایک آنسو اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی ایک لمحہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ
تاریخ اٹھائیں اور ہم اپنے اسلاف کو اسٹڈی کریں تو یہ پڑھنے کو اور سننے کو ملے گا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں یا تھے جنہوں نے ایک آیت سنی تو ان کی زندگی بدل گئی. کتنے ہی ایک ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک جنازہ دیکھا تو دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل گئی. کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے صرف ایک سجدہ اس کی دہلیز پر آ کر کیا تو زندگی بھر کوئی ایک سجدہ بھی اس کا قضا نہ پھر ہوا. اللہ جب کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات انسان ہم سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں مشکلات بڑھ چکی ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ رشتے بدل رہے ہیں، دل بے چین رہتا ہے، دنیا کی چمک اب پہلی جیسی مجھے محسوس نہیں ہوتی. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی خراب ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہر پریشانی سزا نہیں ہوا کرتی. ہر آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں ہوا کرتی، اور کئی مرتبہ یہی آزمائش، یہی پریشانی اللہ کی رحمت کا دروازہ بن جاتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بندے ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا. تم جس کو پسند نہیں کرتے، جس چیز کو، ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہتری رکھی ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. اس سے پتہ چلا یہ آزمائش سزا نہیں ہوا کرتی بلکہ یہ تربیت ہوا کرتی ہے. اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے کہ کیا میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ دنیا کی چیزیں مجھے پہلے بہت اچھی لگتی تھی لیکن اب وہ دنیا کی ساری چیزیں مجھے میرے دل کو بوجھ لگتی ہیں، اچھی نہیں لگتی؟ کیا کبھی ایسا پہلے ہوا کہ پہلے میری نماز چھوٹ جاتی تھی تو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب نماز چھوٹ جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ پہلے قرآن میں کئی دن تک نہیں کھولتا تھا، نہیں پڑھتا تھا، اب ایک دن قرآن کی تلاوت نہ کروں تو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے؟ تو اگر ایسا محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ نماز چھوٹ جائے تو دل بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو کمی محسوس ہوتی ہے، اور دنیا کی چیزیں انسان کو کے دل پر بوجھ لگنا شروع ہو جائے، اگر ایسی کیفیات انسان کو نصیب ہونا شروع ہو جائیں تو پھر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اس بارگاہ میں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو اپنی طرف بلا رہا ہو. اگر ایسی کیفیات نصیب نہیں ہوتی، ایسی کیفیات اگر نصیب نہیں ہوتی تو یاد رکھ لیں پھر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی ہو سکتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہدایت صرف ایک رستہ دکھانے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کو اللہ کی طرف موڑنے کا نام ہے. اور جب اللہ رب العزت کسی بندے پر اپنا خصوصی فضل فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں اکثر لوگ
اپنے لیے بدقسمتی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی برکت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے فضل کا وہ آغاز ہوتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو مختلف نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں سے پہلی نشانی کا ذکر کرتا ہوں کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لے، کسی سے محبت کرنے کا ارادہ کر لے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے سینے کو کھولتا ہے، اس کے دل کو کھولتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے، اور دنیا کی چمک، دنیا کی لالچ، دنیا کا حرص، دنیا کا طمع اس کے دل سے آہستہ 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 نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ چیزیں جو کبھی آپ کو بے حد خوشی دیا کرتی تھی، اب وہی چیزیں پہلی جیسی ان کے اندر کشش نہیں رہی؟ پہلے میں فضول ویڈیوز، سارا دن فضول ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا، سارا دن سوشل میڈیا پر گزار دیتا تھا، اور سارا دن بے مقصد گھنٹوں گھنٹوں تک چوکوں میں، چوراہوں میں، ڈیروں میں بیٹھ کر میں گفتگو کرتا رہتا تھا فضول، وہی لوگوں کی تعریفیں اور وہی دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتا تھا، اور اب دل ان سے لطف اندوز نہیں ہوتا، کایا پلٹ چکی ہے۔ اور اکثر لوگ، میں نے پہلے کہا کہ جن کے دل سے دنیا کی رغبت نکل جاتی ہے، تو جب وہ نہ فضول گفتگو کرتے ہیں، نہ فضول بے مقصد بیٹھ کر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، دنیاوی مشاغل میں انٹرفیل نہیں ہوتے، تو دوسرا دیکھنے والا، تیسرا بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر بیزاری ڈپریشن نہیں ہوا کرتی، کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے دل کو جگانے کی یہ ابتدا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے، دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے حقیقت بیان کی ہے دنیا کی، ذرا غور کیجئے نا، اللہ رب العزت نے دنیا کو برا نہیں کہا، دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دنیا صرف کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، عارضی زینت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم آپس میں اس دنیا میں، فانی دنیا میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، مال کے بل بوتے پر، اولاد کے بل بوتے پر، نسب کے بل بوتے پر، خاندان کے بل بوتے پر، منصب کے بل بوتے پر، اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہو، صرف اسی شے کا نام دنیا ہے۔ اللہ نے دنیا کو برا نہیں کہا بلکہ دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی محبت اگر دل پر غالب ہو جائے تو یہ خطرناک عمل ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا کہ دنیا سرسبز اور دلکش ہے، اللہ نے تمہیں اس میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کی اس دنیا میں آمد کا مقصد کو بیان کیا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے میرے بندو، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں آزما سکوں تم سب کو، دیکھ سکوں کہ تم سب میں سے کون اعمال میں سے سب سے بہترین
اعمال کر کے میری بارگاہ میں لوٹتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بیان کرتے ہیں کہ دنیا اگر تمہارے ہاتھ میں ہو تو کوئی نقصان نہیں تجھے پہنچ سکتا، اگر یہی دنیا اگر تمہارے دل میں آ جائے تو اس سے بڑی کوئی ہلاکت نہیں ہے تمہارے لوگوں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دنیا کو ہاتھ پہ رکھو، اس کو دل، یہ دل کی جگہ نہیں ہے، دنیا کی جگہ دل نہیں ہے، باہر ہے۔ اور دل کی میں کس کی جگہ ہے؟ اللہ رب العزت کی جگہ ہے۔ یہی اصل فرق ہے کہ اسلام دنیا چھوڑنے کا درس نہیں دیتا، اسلام دنیا کی غلامی چھوڑنے کا صرف درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر اسے اپنی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے، بلانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل میں سے اللہ رب العزت دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ اور جب دنیا کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شخص وہی تھا جو پہلے ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، اب وہی شخص ہے کہ جب دنیا اس کے دل سے نکالی، اللہ نے اس کی محبت نکالی، پہلے دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، اب اللہ رب العزت کے گھر کی طرف دوڑتا اور چلتا ہے۔ پہلے گھنٹوں تک موبائل استعمال کرتا تھا، جب دنیا دل سے نکلی تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ توفیق عطا کر دی کہ اب وہ قرآن کو کھول کر پڑھنے کا اس کا دل چاہتا ہے۔ پہلے ساری رات فلموں، ڈراموں اور فضولیات میں گزار دیتا تھا، مگر جب دنیا کی محبت اس کے دل سے نکلی تو اللہ نے اسے تہجد کی توفیق عطا کر دی۔ اب اس کا تہجد پڑھنے کو دل کرتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نماز قضا ہو جائے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ قرآن دل کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی عطا نہیں کی؟ مفسرین کرام نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں جسمانی زندگی مراد نہیں ہے بلکہ دل کی زندگی مراد ہے۔ اس سے مراد کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص جو پہلے مردہ تھا اب ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی، اس سے مراد جسمانی زندگی نہیں ہے بلکہ دل کی زندگی ہے۔ پہلے اس کا دل مردہ تھا، اب اس کو زندہ کر دی اللہ رب العزت۔ اور بعض لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے زندہ ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہی ایک مومن کو بھی کرنی چاہیے یہی دعا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا اور نہ ہی ہمارے علم کی آخری حد بنا۔ اور نفسیاتی حقیقت بھی یہی ہے کہ آج کی نفسیات بھی یہی تسلیم کرتی ہے کہ جب انسان کی ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں، بدلتی ہیں، تو اس کی دلچسپیاں، اس کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن قرآن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہمیں بتاتا ہے کہ ترجیحات کی اصل تبدیلی دل کے ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دل میں مزین کر دیا۔ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب جانا اور پھر اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اللہ رب العزت۔ ذرا غور کیجئے نا کہ ایمان پہلے دل میں خوبصورت بنتا ہے، پھر زندگی
وہ خوبصورت بناتا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا کو اپنی سب سے بڑی فکر بنا لیا تو اللہ اس کے دل میں ہمیشہ فقر اور بے چینی رکھ دیتا ہے، اور جس نے آخرت کو بے مقصد بنا لیا آخرت کو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کو مقصد بنا لیا تو اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ جس نے دنیا کی فکر کی، دنیا کو اپنے دل میں جگہ تھی تو اللہ رب العزت اس کی ساری زندگی کو بے چینی سے مزین کر دیتا ہے، اور جو آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب بیان کرتے ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا رشتہ پون بتانے وہم و غما لا الہ الا اللہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مال دولت دنیاوی رشتے منصب شہرت اگر کوئی بھی چیز انسان کے دل پر اس طرح غالب آ جائے کہ اللہ کی محبت، تاجدار امام الانبیاء کی محبت، اللہ کی اطاعت، تاجدار امام الانبیاء کی اتباع پر اگر وہ غالب آ جائے، یہ ساری دنیا کے رشتے اور دنیاوی مال و دولت منصب شہرت اگر غالب آ جائے تو سنو یہی ہے وہ بتانے وہم و غما، یہی وہ خیالی اور باطل معبود بن جاتا ہے۔ اور اسلام مال، خاندان اور دنیا سے منع نہیں کرتا جیسے پہلے میں نے عرض کیا، بلکہ اس کو صحیح استعمال اللہ کی رضا کے تابع رکھنے کی تعلیم دیتا ہے ہمیں دین اسلام۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گھر والے، رشتہ دار، بہن، بیٹے، بھائی، اولاد، مال و دولت، وہ کاروبار جس کو بڑی محنت کے ساتھ انہیں بنایا اور اس کے چلے جانے کا تجھے خوف ہے، اگر یہ ساری چیزیں تجھے اللہ پر تو ترجیح دیتا ہے، ان سب کو اللہ کی محبت پر، اللہ کی اطاعت پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر اور دین اسلام پر، تو پھر تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ مفہوم میں نے اس آیت کا دیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اس لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ آج گھر جا کر اپنے آپ سے یہ پوچھیں کیا میری خواہش صرف دنیا سے وابستہ اور جڑی ہوئی ہے؟ اگر میرا کاروبار کم ہو جائے، اگر لوگ میری تعریف نہ کریں، اگر میری پوسٹ پر لائک اور کمنٹس نہ کیا جائے تو کیا میرا سکون ختم ہو جاتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ابھی ہمارے دل کو علاج کی ضرورت ہے، اور اگر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے، اللہ کی یاد اچھی لگنے لگی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، ممکن ہے کہ یہی آپ کی ہدایت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہو۔ اس لیے جب اللہ رب العزت کسی بندے پر خصوصی رحمت فضل فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے دنیا کی بے جا محبت اس کے دل سے نکالنا شروع کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔